تفصیل کے ساتھ عرض کیے۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جس طرح ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے ایک نیک انسان تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نیکی کے اوپر قائم ہے۔ اگر وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نہیں کرتا تو کہتے ہیں یہ بے عمل اور برا انسان ہے کہ جسے اپنے رب کی حیا نہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے فرائض کو، اللہ کے حق کو پورا نہیں کر رہا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جس طرح اللہ کے کچھ حق ہیں جنہیں پورا کرنا ایک اچھے انسان کی علامت ہے، ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہے، اسی طرح کچھ حقوق العباد ہیں جو اللہ نے بندوں کے حق مقرر کیے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اسی طرح جو حقوق العباد ہیں اگر وہ بھی کریں گے پورے تو اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا تارک الصلاۃ، اسے اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح جو اللہ نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حق لازم کیے ہیں، اگر ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی ایک گناہ گار انسان بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے حق کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے انسان پہ جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرنی بھی اللہ رب العزت نے ضروری قرار دی۔ آج کی مجلس میں بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے اوپر کیا حق رکھتے ہیں اور ان حقوق کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ، یہ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ مجلسوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کی بات تو علماء کرتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم کرتے ہیں، حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ جس طرح اس محراب و منبر سے نماز کی تلقین کی جاتی ہے، اس محراب و منبر سے والدین کے حق بیان کی، اس اللہ رب العزت کے حق بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے رشتوں کے اندر جو اللہ نے تقدس اور حقوق بیان فرمائے ہیں وہ بھی اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح حقوق اللہ ایک عبادت ہے، حقوق العباد بھی ایک عبادت ہے جو انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان میرے حق کو غصب کرتا ہے، نہیں حق اللہ کا ادا کرتا، میری مرضی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، لیکن جو انسان حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، جب تک جس کے حق میں کوتاہی کی ہے اگر وہ اسے معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق جو ہے وہ 6 ہیں۔ وہ میرے آپ پہ حق ہے، آپ کے مجھ پہ حق ہیں۔ اسی طرح ہم جتنے بھی لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کتاب کو، قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں، ایسا انسان جو شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اس کا اقرار کرتا ہے، وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اور جو مسلمان کہلاتا ہے اسے یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں اللہ نے اپنے حق کچھ بیان کیے ہیں، اللہ نے بندوں کے حق بھی بیان کیے ہیں۔ وہ 6 کون سے حق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ما حن یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن،
مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں۔ صحابہ کرام جو سامنے تشریف فرما تھے عرض کرنے لگے ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 6 حق ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے۔ سلام کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمپلیٹ الفاظ ہیں۔ اگر وہ صرف اتنا بھی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے تم پہ سلامتی ہو، یا میری طرف سے تم سلامت ہو، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آپ یہ ذرا ڈیپلی سوچ کے دیکھیں کہ میں ایک شخص کو دعا دے رہا ہوں کہ تم سلامت رہو، میری طرف سے تم سلامت ہو، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے، پھر اسی انسان کے متعلق میں اپنے دل میں بغض رکھوں، اس انسان کے متعلق میں بری سوچ رکھوں، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پلاننگ کروں، تو پھر میرے یہ کلمات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کی حال ہے، کس طرح ہے تو، کتنے چل رہے ہیں؟ یہ بات اس مسلمان کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں آپس میں سلام نہیں کرتے تو جو اس کے اوپر فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو اللہ نے ان کے حساب و کتاب لکھنے کے لیے اللہ نے اس پہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں دونوں مسلمانوں پہ کہ یہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی کا خواہاں ہی نہیں ہے، اس نے ایک نے دوسرے کو سلام کہا ہی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک شخص سلام کرتا بھی ہے تو دوسرے کی زبان سے وعلیکم السلام کہنا بوجھل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحیہ سلام کرے، تمہیں سلامتی کی دعوت دے، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرے، تم اس سے بہتر کلمات کے ساتھ اسے کہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں اس کا اجر کتنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں، شیک ہینڈ، ایک ہاتھ دوسرے سے ملاتا ہے، ان دونوں کے ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی اس سوچ کے ساتھ کیا ہے ہم نے کہ اللہ رب العزت نے اس کا کیا اجر رکھا ہے؟ اسلامی معاشرے کو کتنا اللہ پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کے جذبات کو کیسے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں گئے، بحیثیت سربراہ مملکت سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ وہ شہر تھا جہاں 2 خاندان آباد تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج، یہ دونوں ایک ہی 2 بھائیوں کی اولاد تھی، ان میں آپس میں کلیش ہو گیا، صدیوں سے ان میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ان میں کوئی دنیا کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جتنے طرفین میں قتل ہو چکے ہیں کبھی یہ مل کے بھی بیٹھیں گے، لیکن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے 4 باتیں پیش کی۔ سب سے پہلی اس میں بات یہ تھی ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ، اور جب ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنیں گے تو پھر کون مسلمان کسی کو تکلیف دینے کا سوچے گا؟ جب یہ خیر کے جذبات دل کے اندر پیدا ہو جائیں، ہم اسے اللہ کا ایک حکم تصور کر لیں
کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، میرے پیغمبر کی یہ نصیحت ہے، آپ نے فرمایا افشی السلام، سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ آج ہماری پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ نے کسی منصب پہ بٹھایا ہے، اس شخصیت کو جا کے کوئی سلام کرتا ہے، وہ اسے ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں اس چھوٹے بندے کے سلام کا جواب دوں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو منصب اللہ نے آپ کو دیا تھا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الرسل، سارے رسولوں کے امام، اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے اولاد آدم کی سرداری آپ کو نوازی۔ اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ دیکھتے رستے میں چلتے ہوئے ایک سائیڈ پہ بچے کھیل رہے ہیں، کائنات کا سب سے عظیم منصبدار اللہ کی ذات کے بعد، وہ اپنا رستہ چھوڑ کے بچوں میں جاتے اور انہیں سلام پیش کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں ان کی تعلیمات پہ نہیں چلنا چاہیے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پہ ایک دوسرے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو بات میں پہلے عرض کی کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے سلامتی کی بات نہیں کہتا، فرشتے تعجب کرتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے، اس نے دوسرے کو سلام نہیں کہا، اگر اس نے کہا تو دوسرے نے جواب نہیں دیا، یعنی تعجب کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملتا ہے، آتے سلام نہیں کرتا اور بات کو شروع کر دیتا ہے، دوسرے پہ لازم ہے کہ اس کی بات کا جواب نہ دے جب تک وہ سلام نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک وہ اس بات کا یقین نہ دلائے کہ تم میری طرف سے سلامت ہو، میں تمہارے متعلق بری سوچ، برا ارادہ، برے معاملات نہیں رکھتا۔ لیکن آج ہماری زبان سے کوئی بھی مسلمان، بھائی ہے یا بہن، بیٹی ہے یا ماں، بزرگ ہے یا بچہ، ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم دوسرے کو بے عزت کر کے، دوسرے کی تحقیر کر کے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور بدقسمتی سے آج سیاسی اور مذہبی لیڈر اپنے لوگوں کو سکھا ہی رہے ہیں کہ تم نے دوسرے کی عزت نہیں کرنی، جبکہ ہمارے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ نے جو تعلیم ہمیں دی، انہوں نے یہ کہا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کی، جس نے اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہیں کیا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہم پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس بندے کا اسلام بہتر ہے، کون سا افضل ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس بندے کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ آج کسی سے پوچھنے کی، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سینے کے اندر ایک مفتی ہے جس کا نام دل ہے، ہم اس سے سوال کریں، کیا میری زبان یا ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں؟ لوگوں کی عزت اور ناموس محفوظ ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر پہلے تو یہ حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر، اے ایماندارو تم بھی درود و سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ اس کے بعد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، جو
جو اللہ کو تکلیف دے گا، جو اس کے رسول کو تکلیف دے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور اس کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایمانداروں کے لیے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جس نے کسی مومن کو، ایماندار کو، کلمہ پڑھنے والے کو، جو اللہ رب العزت کو رب مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ مرد ہے یا عورت جس انسان نے اسے ایذا دی، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس نے نہ صرف اس پہ بہتان ہی نہیں لگایا بلکہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ آج ہماری کوئی بھی ایسی مجلس نہیں ہے جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ نہ ہو، جس میں ہم بیٹھ کے کسی نہ کسی کی عیب جوئی نہ کرتے ہو، کسی نہ کسی کے اوپر بہتان نہ لگاتے ہوں، الزام تراشی نہ کرتے ہو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو 1% ایسے صرف لوگ ملیں گے جو کسی کو دعائے خیر دیتے ہیں، جو کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، وگرنہ 99% لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی برائی کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاندانوں کو، ایک دوسرے کے خاندان کو برا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد میں جل رہے ہیں ہم۔ یہ طبیعی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن ہی نہیں رہے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر لازم کر لے گا کہ میں دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جاؤں، تو یقین جانیے پھر دوسرا بھی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کے ساتھ، برائی کے ساتھ اور برے انداز میں بھی پیش آتا ہے تو اچھے انداز میں مدافعت کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا بدترین دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کیا کیا کفار نے نہیں کیا، کون کون سی تکلیف اور اذیت نہیں دی، اور آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہر بات کو قبول کیا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو اتنا اذیت دی کہ آپ کے چہرہ انور سے نکلنے والا خون آپ کے قدموں تک آ گیا، آپ کے جو جوتے ہیں وہ خون سے بھر گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے جبریل کے ساتھ، جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے پاس آیا ہے اور یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کیا کہنا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دعا مانگی اللہ سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں تیرے حضور شکوہ کرتا ہوں لوگوں کی بے قدری کا، لوگوں کی ان اذا رسانیوں کا، ان تکلیفوں اور اذیتوں کا تیرے حضور شکوہ کرتا ہوں، لیکن اللہ اے اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے طائف کی وادی دیکھی ہوئی ہے، بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، لیکن یہ پہاڑوں کے درمیان وادی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا آپ حکم دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دوں، ایک بندہ بھی نہ بچے۔ تو نبی مکرم نے کیا جواب دیا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کے دل میں قدر نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں کو ہدایت ملے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی طائف کے اندر آپ کبھی کسی مسجد میں تشریف لے جائیں، اذان ہونے میں گھنٹے باقی ہیں، لیکن وہ لوگ
اتنے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہیں کہ مسجدیں اذان سے گھنٹوں پہلے بھری ہوتی ہیں کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ طائف کے علاوہ میں یہ چیز کبھی، حرمین کے علاوہ اور اس کے بعد عام مساجد میں، طائف کی مساجد میں یہ چیز آپ دیکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا اور آپ کے اچھے بیہیویئر کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہی لوگوں جنہوں نے پتھر مار کے گھر سے، یہاں سے، شہر سے نکالا تھا، ان کی اولادوں کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی۔ آج طائف کے لوگ بہت نظیف، صاف ستھرے، پاکیزہ اور اچھی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ہم بھی یہ طریقہ آزما کے دیکھ لیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ برا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ برا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے انسانیت کا۔ اور ایک مسلمان کا دل یہ سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، منافق اور کافر کمینہ اور بد فطرت ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک مومن آدمی یہ نرم دل ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ آج میں بھی اپنا نام کیا رکھنا ہے، اپنے دل سے پوچھ لوں کیا میرا دل مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہے؟ یا جو شخص ذہنی طور پہ میرا مخالف ہے میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے اس معاشرے کو جو مدینہ منورہ میں تھا، اوس اور خزرج کی لڑائی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر پوری دنیا کے سارے خزانے آپ کو دے دیے جاتے، آپ اہل مدینہ کے ان دونوں خاندانوں میں تقسیم کر دیتے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ وہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے دوست اور بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے، ایک دوسرے کے عزیز بن گئے، ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے۔ انہوں نے کیا ایسا معاملہ، ایسا کون سا نسخہ استعمال کیا تھا؟ وہ یہی نسخہ تھا ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات کو سن لو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک دن ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان بہتر ہے تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جو دوسرے کو کھلاتا ہے دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوشش ہے کہ مسلمان میرے مال سے، میرے معاملات سے فائدہ اٹھا لیں، اس کی دوسرے مسلمان کے مال پہ نظر نہیں ہوتی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کی پاکٹ خالی کیسے کرنی ہے۔ یہ فرق ہے مسلم معاشرے کا اور ہمارے معاشرے کا۔ اللہ رب العزت مسلم معاشرے میں جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے ہاں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اگر ہم دکاندار ہیں، ہمارے پاس گاہک آتا ہے تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہے اس سے کما لو جو کما سکتے ہو۔ اگر ایک ذمہ دار آفیسر کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنی التجا، اپنا استغاثہ اور اپنی مظلومیت لے کے جاتے ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں، یہ مظلوم ہے، ظالم، مجھے میری پاکٹ کو بھرنا چاہیے۔ تو اسلامی معاشرہ تشکیل ہی تب پاتا ہے، اچھا مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 12 ہے کتاب الایمان کے اندر، آپ نے فرمایا تطعم الطعام،
وہ اچھا مسلمان ہے جو لوگوں کی مال پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ اپنے مال سے مسلمانوں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ نے اس معاملے میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. جو لوگ آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ القاب غنی کیوں ملا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول نے. قیامت تک کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ضرب المثل بن گئی کہ ان جیسا کوئی خرچ کرنے والا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا ہے ہی نہیں. جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آفت آتی، جب بھی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو سب سے پہلے سیدنا عثمان اپنے خزانوں کا منہ کھولتے تھے. اور یہ بات یعنی اس کا ایکچول میں گواہ تو نہیں، لیکن بعض ذمہ دار حلقوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آج تک 1445 ہجری یہ چل رہی ہے. یہ چند ذی قعدہ ذی الحج کے بعد 1445 بھی ختم ہو جائے گا. 1450 سال ہو گئے ہیں، آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات چل رہے ہیں. ان کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، ان کے باغات ہیں جن کی آمدنی ایک ٹرسٹ جو ہے وہ رفاہیت کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے. 1450 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کی نیکی ان تک پہنچتی ہوگی انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیو، ہم مرنے کے بعد کوئی بھی باپ، ماں یا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو بڑے متمنی ہوتے ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کچھ کر سکیں. یہ ہے ایصال ثواب. آج مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، مسلمانوں کے لیے رستے آسان کرو، مسلمانوں کے لیے ان کی خیر کے معاملے میں، رفاہیت کے کام میں مسلمانوں کے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لو. یقین جانیے دو کام ہوں گے. ایک تو مسلمانوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، دوسرا آنے والے وقتوں میں انسان دنیا سے چلا بھی جائے گا، اس کا ثواب اور اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے. الا ثلاثۃ، تین قسم کے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں. نمبر ایک الصدقۃ جاریہ، جو زندگی میں رفاہیت کے کام کچھ بھی، مسجد، مدرسہ، ہسپتال، پانی، کنواں اور علی ھذا القیاس مسلمانوں کی خیر کے لیے کوئی بھی کام کر گیا، جب تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اسے ملتا رہے گا. الصدقۃ جاریہ. دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جس کی اچھی تربیت کی، وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ روزے رکھیں گے، جن کی تربیت اس والد نے کی، اس ماں نے کی، اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا. ان کی نیت پہ ان کا اجر انہیں ملے یا نہ ملے، لیکن ماں باپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. دوسرا ایسا علم جو لوگوں کو پڑھا گیا، وہ ضروری نہیں آپ نے کتابیں پڑھائی ہوں. آپ کسی انسان میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، اگر اسے ایک دوست کی حیثیت سے پیار اچھے انداز میں اس برائی سے اسے منع کر دیتے ہیں، تو جب تک وہ برائی سے رکا رہے گا اللہ اس کا اجر آپ کو دیتا رہے گا. ایک بھائی یا دوست کو آپ اپنے ساتھ نماز کے لیے لے گئے، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، آپ نے پیار کے ساتھ اسے روزے پہ لگا دیا، جب تک وہ زندگی میں یہ کام کرتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمان کا مسلمان پر سب سے پہلا حق یہ رکھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. عمومی طور پہ ہمارے دل میں ایک انخ ہوتی ہے کہ میں کیوں پہلے سلام کروں، مجھے سلام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. قیامت کا دن اللہ کے قریب، اللہ کے مقربین میں وہ انسان ہوگا
جو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اور یقین جانیے آج بھی جن عربوں کو ہم بدو کہتے ہیں، جن کے متعلق ہماری زبان پہ کبھی خیر کا لفظ نہیں آیا، برائی اور اچھائی ہر معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ بات، آپ کسی کو سلام کریں کبھی آپ کی سلام کا اتنا جواب نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے اس حکم کے تحت وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی تحیہ سلام پیش کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ آپ اسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہتے ہیں حیاک اللہ، وہ دعائیں دینی شروع کر دے گا۔ آپ ایک دعا دیں گے وہ 10 دعائیں دے گا۔ اصل میں مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی میں اتنا آگے بڑھے کہ ایک مسلمان ہمارے لیے جو جذبات رکھتا ہے ہم اس سے بڑھ کے اس سے اچھے جذبات کا اظہار کریں اسے۔ اگر وہ ایک دعا دیتا ہے ہم 10 دعائیں دیں اسے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو شخص کسی کو بغیر مفاد کے دعا دیتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین بھی کہتے ہیں اور اللہ سے یہ التجا بھی کرتے ہیں، اے اللہ جو اپنے بھائی کے لیے یہ خیر مانگ رہا ہے اللہ اس سے بہتر خیر اسے عطا کر دے۔ اس میں بھی ہمارا مفاد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لوگو تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ سیاسی اور مذہبی مخالفت میں ہم کسی کافر سے ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، اپنے سیاسی اور مذہبی مخالف سے نہیں۔ ممکن ہے کہ جس کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے وہ دوسرا اس سے بہتر ہو، یہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہوگی اگر ہم اپنے ملک کی بھی بقا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی بقا چاہتے ہیں، کیونکہ جس مجلس میں بیٹھے یہی گلا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اس معاشرے کی خیر اور بہتری کے لیے؟ اصل تو سوچ یہ ہے کہ آخر ہم نے بھی تو کچھ حصہ ڈالنا ہے نا، ہم اس معاشرے کی خیر کے لیے کتنا حصہ ڈالتے ہیں؟ اگر تو ہمارا بھی طرز عمل وہی ہے تو پھر ہمارا گلہ بے جا ہے کہ معاشرہ برباد ہو رہا ہے، بچے تباہ ہو رہے ہیں، بدتمیز ہو رہے ہیں، ایسے ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے ہمارے حصے کے معاملے میں پوچھنا ہے کہ معاشرے کی خیر کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، آپ کے پاس ہوگا۔ ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے خیر سوچتے ہیں تو اس خیر میں اپنا حصہ بھی ڈالیں، اس کی بہتری کے لیے کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ قیمیہ بتایا وہ یہ ہے افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایماندار نہیں بنتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایماندار نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نسخہ بتا رہے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں نسخہ کیمیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نسخہ ضرور بتائیے۔
آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کی سلام دعا کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ چل، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجرا ثم لقیہ فلیسلم علیہ۔ تم دوست آپ میں سفر کر رہے ہو، رستے میں ایک درخت آ گیا، ایک اس طرف سے گیا دوسرا اس طرف سے، جب دوبارہ ملو تو پھر سلام کرو۔ او جدارن، یا تمہارے اور اس کے درمیان ایک دیوار آ گئی، جب پھر ملو تو سلام کرو۔ او حجرن، یا درمیان میں پتھر کی چٹان آ گئی، ایک اس طرف سے گزرا دوسرا اس طرف سے گزرا، جب واپس میں ملو تو پھر سلام کرو۔ ہم اگر کسی بھائی کو دوسری دفعہ سلام کرتے کہتے ہیں کہ مر جا، نہیں، یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ کاش ہم یہ سوچتے کہ اس نے سلام میں پہل کر کے نیکیاں لے لی۔ نبی کریم نے فرمایا جب کوئی کسی کو السلام علیکم کہتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ شاید ایک نیکی ہی ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ جب ترازو تلے گا نا، بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، صرف برابر ہو جائیں گی۔ اصحاب الاعراف انہیں کہتے ہیں، سورۃ اعراف کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ 40 سال تک اللہ کی منتیں کرتے رہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ 40 سال کے بعد ترس کھا کے اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا، جن کے صرف نیکیاں برابر ہوں گی۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض بدنصیب ایک برائی کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو شاید ہماری یہی کاوش کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام دعا دیں، تو یہی نیکیاں ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ جب بھی ملو۔ ہاں، ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے چاہیے کہ با آواز بلند سلام گھر والوں کی سلامتی کی دعا کرے۔ جب وہ کرتا ہے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ اس گھر میں اس سلامتی کی دعا کی وجہ سے برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا، شیطان اس گھر سے مایوس ہو جاتا ہے، اس میں تو سلامتی کی بات ہو گئی، سلامتی کی دعا ہو گئی، یہاں نہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانے پینے کی جگہ ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے متعلق پریشان ہوتے ہیں، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ کبھی ہم وہ نسخہ کیمیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اسے آزما کے دیکھیں، بلکہ ہمیں یہاں ہماری انا اڑے آ جاتی ہیں۔ لو جی، میں اپنے بچیاں نو جا کے سلام کراں، میں اپنی بیوی کو سلام کروں جا کے، کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ سلام کرنے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، اس کائنات کے سب سے عزت والے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رستے میں چلتے ہوئے دیکھتے بچے کھیل رہے ہیں، آپ اسپیشلی ان کے پاس جا کے انہیں سلام کرتے۔ کیا اس سے عزت کم ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھتی ہے؟ کہ آپ اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ کا رویہ یہ تھا۔ والعیاذ باللہ، ہم مولوی تو چاہتے یہ ہیں کہ ہم کھڑے ہوں، ہمارے گھٹنے لوگ چھوتے ہوں، ہمارے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوں، ہمارے ہاتھوں کے بوسے دیتے ہوں، لیکن ہمیں شرم نہ آئے کہ ہم بھی کسی کو سلام کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے اسے چاہیے کہ سلام کر کے بیٹھے، جب اس مجلس کو چھوڑے اٹھ کے جائے تو پھر اسے سلام، کیونکہ وہ حق ہے اس کا کہ وہ آیا تھا تو مجلس برپا تھی، جا رہا ہے تو مجلس اسی طرح ہے، اس لیے آنے میں کے وقت بھی جاتے بھی وقت اسے چاہیے کہ مجلس والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے جس سے کہتے ہیں مسیح الصلاۃ، نماز میں بھولنے والے کی حدیث۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخص آیا مسجد کے اندر، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا، اس نے رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ واپس چلا گیا، اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، پھر آیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ایک دفعہ سلام دعا ہو جائے تو دوسری دفعہ کہنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ نماز آیا، پہلی دفعہ تو سلام کی، جب نماز پڑھ کے پھر آیا پھر سلام کی، آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، آپ مجھے میری تعلیم فرما دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ لمبی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ، جب قیام کرو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع سے اٹھو تو پوری جگہ اپنی جگہ آ جاؤ، اطمینان کے ساتھ جو پڑھنا ہے اطمینان کے ساتھ پڑھو، پھر سجدے کرو اطمینان کے ساتھ، اتحیات میں پوری نماز میں اطمینان اطمینان اطمینان، یہی بات فرمائی کہ تمہاری نماز اللہ کے ہاں تب قبول ہوگی۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 4 دفعہ یہ شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، چاروں دفعہ آ کے سلام کی اور نبی مکرم نے اس کی سلام کا جواب دیا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ جب ایک دفعہ نبی کریم کی زبان مطہرہ سے بات سن لیتے تو وہ پتھر پہ لکیر بن جاتے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، رسول اللہ نے فلاں بات سے منع کر دیا ہے نہیں کرنا، اسی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر انہیں عزت و شرف سے نوازا تھا۔ آج ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں، اسی اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہ معاملے نہیں ہو رہے جو اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں کرتے، ہماری نظر صرف دوسروں کی غلطیوں پہ ہے۔ وہ بہادر شاہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا سب لوگ برے ہیں، تو جب اپنی کرتوتوں پہ نظر کرتا ہے تو پھر سب اچھے ہیں، میں ہی سب سے برا ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے، مجھے اللہ نے آپ کے متعلق نہیں پوچھنا، مجھے میرے متعلق پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارا کیا کردار تھا مسلم معاشرے کے اندر۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچ بنانی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے، مسلم معاشرے کے اندر کیا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ، ایک دوسرے کی خیر کے لیے چل پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان کبھی مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ،
مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے حقارت سے پیش نہیں آتا۔ اب میں اور آپ اپنا نام رکھ لیں کہ مسلمان کے اندر یہ تین وصف ہیں۔ لا یظلمہ، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ دکاندار ہے یا فیکٹری آنر، وہ کاشتکار ہے یا عوام الناس، وہ کسی منصب پہ فائز ہے یا نہیں، اگر ہم نے اپنا مسلمان نام رکھنا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان تب تسلیم کرنا ہے اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یظلمہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، مسلمان اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے پیش نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر تصور کرتا ہے۔ آج یہ بیماری تو عام ہے، اگر کوئی منصب دار ہے تو وہ دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اگر لیڈر ہے یا عالم دین ہے وہ دوسروں کو اپنے کمتر سمجھتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، آپ کے تصورات علماء کے متعلق اچھے ہوں گے، لیکن ممکن ہے اللہ نے آپ میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ان سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دوڑ کی، اپنے اندر اس رقابت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں نے نیکی کے اندر دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، دوسرے کی خیر کے اندر میں نے نمبر لینا ہے۔ جہاں ہم اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، خوش دلی سے نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ نمازیں پڑھتے ہیں، خوش دلی سے روزے رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے حق نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے جو نسخہ قیمیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، افشوا السلام، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان اپنی مدد کے لیے بلائے یا آپ کو کھانے پہ بلائے یا آپ کو خیر کی کسی بات پہ بلائے، برائی پہ بلانے پہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی کی باتوں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی اور نماسیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی کی طرف بلاتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کو بلاتا ہے کسی بھلائی کے لیے، کسی اچھائی کے لیے، یا وہ مجبور و بے کس ہے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھا اور وہ استطاعت رکھتا ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے کی، اس نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اللہ اس کے چہرے سے آگ، جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا۔ اور جو شخص استطاعت رکھتا ہے اپنے بھائی کی مدد کی کہ میرا بھائی اس وقت مصیبت میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا تو اللہ اس وقت اس کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا جب اسے مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، مسلم معاشرے کے اندر مسلم بھائی یا بہن کے لیے اچھے جذبات رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں اور کیا کیا ہیں اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
اللہ رب العزت جو کہا کہنے والے اور سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ بہت سے بہن بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر بہن بھائی ماں بیٹی جو بھی بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے کسی کے متعلق لکھا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ ذاتی حیثیت میں کبھی بھی اس منبر کو استعمال نہیں کیا، بہرحال لوگوں کو خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اب جو ہے مہنگائی کے معاملے کچھ پلٹتے نظر آتے ہیں، تو اس لیے اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں پہ اور مہنگائی ڈال دینا یہ اسلامی معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ ہمیں صرف اپنے نفع پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نظر لگ جانا حدیث میں موجود ہے، اور اس کا قرآنی حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اگر یہ نہیں آتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا دم کریں، انشاءاللہ اللہ دور کر دے گا۔ میرا سوال ہے، شادی بیاہ میں ہم اسلامی یعنی روپے وغیرہ دلہن کو دیتے ہیں، ان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں میرے عزیز بھائی، کچھ معاملے ہوتے ہیں جس کے متعلق اسلام خاموش ہے، نہ اللہ بھولا ہے نہ بلایا جا سکتا ہے۔ ایسی باتوں کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کس سوچ کے ساتھ کوئی دیتا ہے؟ ہاں اگر یہ زبردستی لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے کہ بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے 500 دیے تھے آپ کو اس سے بڑھا کے دینے چاہیے، یہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ کیا عقیقہ صرف 7 دن کا ہی ہو سکتا ہے؟ 7ویں دن، اس کے بعد ہو تو جائے گا۔ جس طرح نماز اگر وقت پہ پڑھیں تو وہ نماز اصل وقت پہ ہے، اگر بعد میں پڑھے تو وہ قضا نماز ہم شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح عقیقہ تو اس کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اجر اور ثواب 7ویں دن ملے گا وہ بعد میں نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے ایک بہت ہی محترم بزرگ تھے، حاجی پرویز اقبال صاحب، یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صبح ایک حاجی منیر وریا صاحب اور ایک وہ بزرگ یہ صبح 10 ساڑھے 9 10 بجے جمعے کی نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور یقین جانیے نیکی اپنا آپ دکھاتی ہے کہ وہ بڑے خاموش انسان، اور یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی، نوافل پڑھنے، جمعے کے انتظار میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ کبھی کوئی الجھاؤ نہیں ان کا دیکھا تھا۔ پھر ان کی موت جو ہوئی وہ بھی قابل فخر ہے۔ ہمارے ادارے کے استاد ہیں حافظ حماد الدین صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی انہوں نے، یہ پرسوں بدھ کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھے رہے یہاں تک کہ پھر انہوں نے اشراق کی نماز پڑھی، گھر گئے، غسل کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نیکی کریں گے تو انجام بھی نیکی پہ ہوگا۔ سارا رمضان بیت اللہ میں گزارا، اور نمازیں پڑھنے کے بعد، نمازوں کی فراغت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوئے،
تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اللہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا جس طرح وہ اللہ رب العزت کی حیا اور شرم کرتے ہوئے اس کے حضور پیش ہوتے تھے۔ تو آپ سب سے التجا ہے ان کے لیے، اور بھی جو ہمارے بھائی بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب فوت شدگان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمیں سچا بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اللہ ہمیں بہن بھائیوں کی طرح بنا دے۔ اے رحیم و کریم رب ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مال کو مار کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ مال کسی کا کھا جانا بڑا آسان ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ نکلے گا تو بہت مشکل پیش آئے گی، اس لیے ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔